أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ جہاں سے ہمارا سلسلہ رکا تھا وہیں سے دوبارہ اس کا آغاز کریں گے۔ یہ جو غزوہ بنو مستلق ہے، یہ تھوڑا سا لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھ لیا تھا، اس کو ہلکا سا ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جو دو بڑے ایشوز تھے وہاں سے ہم نے آج سٹارٹ لینا تھا۔ اسے غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں، اسے بعض مریسی اس طرح بھی اس کو پروناؤنس کرتے ہیں۔ اچھا جی، بنو مستلق جو ہے یہ بنو خزاعہ کی ایک شاخ ہے۔ ویسے کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی فیور میں تھے، مگر یہ شاخ قریش کی اصل میں ان کی فیور میں پہلے سے ہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے اس خبر کی کنفرمیشن کے لیے حضرت بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ان سے معلوم ہوا کہ یہ صحیح ہے خبر، تو آپ نے مدینے کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو، اور کسی جگہ پر ہے کہ کسی اور کو سونپا، اور بنو مستلق اس قبیلے کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ 700 صحابہ تھے، اور جو بنو مستلق تھے اس وقت یہ قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب مریسع نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حال میں چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے۔ بعض کو قتل کیا، عورتوں بچوں کو قید کیا، اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اور یہ کسی نے انفارم کیا ہوگا، نہ انہیں انفارم کوئی کرتا تو وہ اٹیک کر دیتے، تو اور یہ پہل مسلمانوں نے نہیں کی، اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ پھر بعض کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو قید کیا، مال مویشی پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت بعض کہتے ہیں یہ 5 ہجری، بعض کہتے ہیں کہ 6 ہجری بھی سٹارٹ ہوا تھا، بعض کہتے ہیں 5 ہجری شعبان۔ تو اب کیا ہوا کہ جو قیدی تھے ان میں بنو مستلق کا جو سردار تھا حارث بن درار، اس کی صاحبزادی جویریہ بھی تھیں۔ مدینہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس پر صحابہ کرام نے بنو مستلق کے 100 گھرانے جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیے، اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں، لہٰذا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے لیے بہت عظیم برکت والی خاتون ثابت ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ نکاح یہ اس وجہ سے بھی ہوئے تھے کہ کچھ خاص قبائل سے، کیونکہ جس قبیلے میں کسی نے اپنی بیٹی بیاہی ہوتی تھی تو وہ پھر بہت لحاظ کیا جاتا تھا، تو اس حکمت کے پیش نظر بھی یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو، اس کے جب یہ موقع آئے گا تو اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہ غزوہ بنو مستلق ہے، یہ اس کی مختصر سا یہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس میں کوئی ندرت نہیں ہے، کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، کچھ ایسا اسپیشل نہیں ہے، سب کچھ نارمل ہوا جس طرح ہوتا تھا، کچھ ہو گیا کبھی ان کی طرف سے کبھی مسلمانوں کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں دو تکلیف دہ حادثے پیش آ گئے جنہیں منافقین نے اسلامی معاشرے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تک کے اندر، گھرانے کے اندر فتنہ اور اضطراب بھڑکانے کے لیے استعمال کیا۔ ان کے بارے میں بھی مختصر بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا یہ تھا کہ یہ جو رئیس المنافقین ان کے عبداللہ بن ابی تھا، اس کا یہ قول تھا کہ جب مدینہ واپس جائیں گے، مدینہ پلٹ کر جو عزت والا ہے ذلت والے کو نکال دے گا۔ یہ قرآن مجید میں بھی یہ سیم اس کے الفاظ اس طرح سے آیت میں نازل ہوئے، اور عزت والا اس نے خود کو کہا اور ذلت والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ٹھیک ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مہاجرین کے حلیف، ان کی جو ان کا تھا جس کو یہ فیور کر رہے تھے، اور ایک انصار کے حلیف میں، وہی جہاں پر یہ گئے تھے نا مریسع کے چشمے پہ پانی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے انصاری کو مارا تو انصاری نے آواز لگائی، اس نے کہا ہائے انصار کے لوگوں، اس نے
اپنے انصاریوں کو بلا لیا، ادھر مہاجر نے بلا لیا، ہائے مہاجروں. تو یہ چیز دیکھیے گا، یہ سن کر دونوں طرف کے طرفین کے مطلب یہ کہ دونوں طرف کے لوگ آگے جمع ہو گئے. لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت فرمائی اور فرمایا میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے. اچھا، یہ اس میں ایسا ہوتا ہے، یہ تو خیر دنیا کے سامنے ایسی مثال تھی یہ انصار کی اور مہاجرین کی، کہ یہ ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات ایسے ہوئے، ان پہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنٹرول فرمایا. ایسے ایک دو واقعات اور بھی ہے، لیکن کوئی اس طرح کے بڑے نہیں تھے. باقی محبت سے بالکل بھائیوں کی طرح انہوں نے وقت گزارا. لیکن باقی جگہ پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی ایک جگہ سے، ایک ملک سے یا ایک شہر سے کہیں گیا ہوتا ہے تو دوسرے لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے. ساری زندگی اس کو وہ ایک طرح کا فورن پارٹیکل مہاجر کے طور پر ہی پکارا جاتا ہے. ہر چیز میں اس کو وہ الگ، وہ بھی اپنے آپ کو الگ سمجھتا ہے اور لوکلز کو الگ. تو یہ اسلام کی جو مثال ہے نا، یہ کہیں اور نہیں ملتی. یہ مدینہ میں جو مواخات کی مثال ہے، جو انصار اور مہاجرین کے درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھائی چارہ قائم کیا، ان کے دلوں میں وہ الفت ڈال دی تھی، یہ ہونی چاہیے ہمارے سامنے اس کی مثال، کہ ہمیں ایک مسلمان بن کے اپنی زندگی کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ہمیں اپنے اوپر مہاجر کا یا انصار کا لیبل لگوانا ہوتا ہے. کیونکہ یا تو دیکھیں کوئی مسلمان ہوگا، مہاجر ہوگا یا انصار ہوگا، دو ہی کیٹیگریز ہوتی ہیں اسلام میں. ٹھیک ہے، تو کسی نہ کسی صورت میں پہلے تو پراپر دو کیٹیگریز تھی، اب بھی ہم کہیں نہ کہیں انہی دو کیٹیگریز کو میں فال کر سکتے ہیں اگر کر سکیں تو یہ اصل میں بہتر یہ ہے کہ آپ مسلمان کا لیبل آپ پر لگے. اب تو یہ سن کر نا کچھ لوگ اپنے رشد کی طرف پلٹ آئے، وہ واپس اپنے حواس میں، ہوش و حواس میں واپس آئے، سینسز میں. غصے میں انسان کی ظاہر عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے بعض اوقات، اور نہ چیز سنائی دیتی ہے نہ سمجھ آتی ہے. یہ بھی لوگ الحمدللہ واپس ہو گئے. اچھا، اس غزوے میں منافقین کی ایک جماعت بھی ساتھ گئی تھی، جو اس سے پہلے کبھی منافقین اس طرح سے یہ لوگ کسی جنگ میں حصہ لینے نہیں گئے تھے. اس میں گئے تھے بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہونی تھی، لیکن اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہونا تھا. ان کے ساتھ ان کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا. اسے خبر ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا، کہنے لگا اچھا تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے، یعنی مہاجر نے انصار کو ہم میں سے کسی کو مارا ہے. یہ ہمارے ہی علاقے میں ہمارے حریف اور مد مقابل ہو گئے. ہماری اور قریش کے ان کنگلوں کی مثال. ٹھیک ہے، بیسیکلی اس کی پوائنٹ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے جو صحابہ کرام کی طرف، یہ جو مکہ سے آئے تھے ان کی طرف اشارہ. ہماری اور قریش کے ان کنگلوں کی مثال تو ویسی ٹھہری جو پہلوں نے کہی کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا کرو اور وہ تمہیں کو کاٹ کھائے. سنو واللہ، اب ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. اور اس نے اور بھی بڑی باتیں کی، یہ ابھی دیکھتے ہیں. عزت والے سے مراد اس نے اپنے آپ کو لیا، ذلت والے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس کے لیے فتنوں کی تدبیریں کرنے لگا. حتیٰ کہ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ مصیبت تم نے خود اپنے گلے میں ڈال لی ہے. انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے، یعنی کہ تم نے انہیں اپنے گھروں میں، شہر میں رکھا، اپنے گھروں میں رکھا، اپنے مال بھی ان کے ساتھ بانٹے. سنو واللہ، تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے، کیونکہ تم ان پر جو خرچ کرنا، انہیں سپورٹ کرنا بند کر دو، یہ لوگ خود ہی واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. یہ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کافی چیپ گری ہوئی گھٹیا گفتگو کی. جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ معمولی بات نہیں تھی جو یہ شخص کر رہا تھا، تو اس وقت ایک مضبوط ایمان کے بالکل یہ ینگ تھے. ایک جگہ پہ ان کی میں ایج دیکھ رہی تھی، شاید ہی واز 14 ایئرز اولڈ. حضرت زید بن ارقم وہاں پر موجود تھے. وہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جس طرح کی یہ بدتمیزی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ صبر نہ کر سکے. وہ گئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انفارم کر دیا کہ یہ اس طرح سے باتیں کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا لیا. اس سے پوچھا تو اس نے آگے سے قسم کھا لی، اس کے لیے کیا مشکل تھا. تو اس نے کہا اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی جو آپ کو معلوم ہوئی ہے. تو یہاں پر یہ بڑا شارٹ سا لکھا ہے، یہ کبھی ان صحابی کو جب ہم سٹڈی کریں گے انشاءاللہ تعالی تو اس میں کافی ڈیٹیل سے دیکھیں گے. تو یہ پھر سب نے ان کو کہا کہ زید، شاید تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے، یہ تم نے غلط سنا ہے، یہ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. حضرت زید اتنے پریشان ہوئے، اتنے وہ سینسٹیو تھے اور ان کو بہت برا محسوس ہوا. ایون
ایک حد تک یوں لگا کہ جیسے وہ بیمار ہی پڑ گئے ہیں. ان کے اپنے میرے خیال چچا بھی تھے. انہوں نے سب سے پہلے اپنے چچا سے ہی اجازت لی تھی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انفارم کرنا چاہتا ہوں. بعد میں بھی چچا نے کہا کہ اگر تمہیں کنفرم نہیں تھا تو ہمیں نہیں بتانا چاہیے تھا. خیر جو بھی سچویشن ہوئی بہت اپسیٹ ہوئے. لیکن اس کے کچھ ہی دیر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ منافقین یہ نازل کی اور اسے قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا. اس میں سارا یہ آ گیا, اس میں کلیئر یہی آیات, ان کی آیات میں یہی الفاظ تھے, عزت والا ذلت والے کو باہر نکال باہر کرے گا, اور اس کی ایک اور بھی ورڈ تھے اس میں. تو اب کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم کو بھی سچا ثابت کر دیا. اس منافق کے صاحبزادے تھے جن کا نام عبداللہ تھا. یہ عبداللہ بن ابئی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا. وہ خالص مومن تھے. انہیں علم ہوا تو وہ تلوار سونت کر مدینے کی گزرگاہ پر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ منافقوں کے سردار سے کہا, یعنی کہ عبداللہ بن ابئی کا جو بیٹا وہ پکا سچا صحابی, اسے جب اپنے باپ کی اس حرکت کا پتہ چلا تو اس نے کہا کہ وہ اپنے باپ کو قتل کر دے گا. کیونکہ وہ جو چیز تھی نا, جو اسلام میں جو ایک ایمان مطلوب ہوتا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے یہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سب سے بڑھ کر ہو جائے. تمہارے ماں باپ, تمہاری اولاد, تمہاری ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اس پہ بالکل دیکھیں یہ پورے اتر رہے ہیں اور بالکل تیار ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو شخص ہے نا عبداللہ بن ابئی, کئی موقعوں پر اس کی بد اخلاقی, اس کی یہ جو منافقت اور بہت کچھ اس کے برے پہلو سامنے آئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت کے تحت بہت دفعہ اس کو اگنور کیا اور اس کو بہت فیور بھی کرتے رہے کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے, واپس آ جائے. اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا خیال کیا. یہ ہم دیکھیں گے جب کبھی موقع آئے گا تو اس کی تفصیل بھی آئے گی. تو اور بہت جگہ فیور دی اس کو, لیکن وہ بس اسی حالت میں ہی مرا. اچھا اس میں کیا ہے, اب یہ چیز تھوڑی سی دیکھیے, کیا میرا اور آپ کا ایمان ایسا ہے؟ یہ ہم نے جائزہ لینا ہے. یہ ہے وہ ایمان جو مطلوب ہے اسلام میں, جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اگر حدیث کی روح سے ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ, اپنی اولاد سے بھی زیادہ, ہر چیز, کیا چیز پسند ہوتی ہے انسان کو؟ پہلے ماں باپ بہت پسند ہوتے ہیں, پھر اولاد سے تو ایک فطری طور پر انسان کا لگاؤ ہوتا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. پھر انسان کو بعض دفعہ اپنا کیریئر, پروفیشن, کوئی نہ کوئی ایسا ہابی, کوئی چیز ایسی پسند ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے, ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے. ہم نے یہ جائزہ لینا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے وہ چیز جو مجھے پسند ہے کیا وہ اتنی پسند ہے جتنی کہ مجھے جس جگہ پر اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہونا چاہیے, یا اس سے نیچے ہے. اگر تو اس سے نیچے ہے تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے برابر یا بعض دفعہ اس سے بڑھ جاتی ہے تو بس پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑی مشکل میں پڑ جائے گا انسان. کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو رب چاہے گا, اور رب کی زمین ہے, دنیا ہے, کائنات ہے, رب کے ہی احکامات چلیں گے اور اس کا یہ حکم ہے. یہ لازمی سب نے اپنا محاسبہ کرنا ہے, جائزہ لینا ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ سیدھی سی بات ہے, جب بھی کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ اپنے شوق کا کر رہے ہیں اور بیچ میں جب کوئی سامنے دین کی کوئی بات, دین کا کوئی حکم, قرآن مجید سے کوئی حکم, کوئی شریعت کا حکم اس موقع پر سامنے آ جاتا ہے, تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہلے اسے پریفر کرتے ہیں یا آپ اپنے شوق کو, اپنی محبت کو, جو بھی آپ کی اولاد سے ہے, کسی چیز سے ہے, یا وہ آڑے آ جاتی ہے. آپ سمپل ایک نماز سے اندازہ کر سکتے ہیں. نماز کا ٹائم ہو گیا, اب آپ دیکھیں کہ اذان سنتے ہی, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے اذان کا انتظار ہو دل میں کہ یہ ٹائم ہو گیا تو اذان ہونے والی ہے, تو میں پہلے نماز ادا کروں گی, اس کے بعد میں باقی کام کروں گی. ہونا تو یہ چاہیے. چلے پھر بھی اذان ہو گئی ہے اور اب آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ چھوڑ کر اب پہلے نماز ادا کر لیتی ہیں. اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں, یہ قدم قدم پر ایسا آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اذان بھی ہو گئی, نماز کا وقت بھی جا رہا ہے, تو کوئی اپنے کسی چیز پہ لگی ہوئی ہیں, کوئی اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹائم دے رہی ہیں کہ بس بچے ہی سر پہ سوار ہیں اور نمازیں, اور ہم عورتیں ایسے کرتی ہیں, بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا, تو حالانکہ یہ جو ہم نے سوا مہینہ بنا لیا ہے, یہ سوا مہینہ کہیں ایسا کوئی اس طرح تھوڑی ہے کہ پورے 40 days
آپ اگر یہ کوئی جو نفاس کا جو خون ہے وہ رک بھی گیا ہے پھر بھی 40 days تک نہانا نہیں ہے اور نماز نہیں ادا کرنی، ایسا نہیں ہے. وہ تو جیسے ہی رکتا ہے بیچ میں اور اب پاکی حاصل ہوتی ہے تو وہ نماز شروع کر دینی چاہیے. لیکن ہم بچے اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور ہم نے وہ ایک بات ہی بنا لی ہوتی ہے، بچے چھوٹے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، میری نمازیں ابھی میں نہیں ادا کر سکتی. ہاں ہوتا ہے، میں آپ سے ایگری کرتی ہوں، میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے. بعض دفعہ آپ اپنے باقی فیملی سے دور، آپ اور ہسبینڈ کی فرض کریں کہیں ٹرانسفر ہوتی ہے، وہاں پر آپ اپنے بچوں کو آپ اکیلے دیکھ رہے ہو، گھر میں صرف آپ اور آپ کے بچے ہیں، ہسبینڈ جاب پہ ہیں، آپ نے اس طرح سے کوئی میڈ آپ نہیں ہے، یا کوئی آتی ہے تو چلی جاتی ہیں، باقی آپ خود دیکھتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو نماز سے چھٹی مل جائے گی. کوئی نہ کوئی طریقہ، بچے کو گود میں لے کر آپ نماز ادا کر سکتی ہیں. اگر کوئی بچے کو پکڑنے والا نہیں ہے، اب بچہ اگر چھوٹا ہے اسے گود میں لے کر نماز ادا کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے بچہ کسی ٹائم پہ سو جاتا ہے تو اس ٹائم پہ نمازیں مینج ہو سکتی ہیں، اگر وہ ٹائم لمیٹیشن ان کے اس کے دوران وہ آ رہا ہے اس کا ٹائم. نہیں تو بچے کو اٹھا کر بھی آپ ادا کر سکتی ہیں. تھوڑا سا پراپر پڑھ لی، کہیں اشارے سے پڑھ لی، پڑھنی تو ہے، معافی نہیں ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کتنی اہم ہے. وہ چیز میں کیا ہے، نماز میں کیا لاجک ہے، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، وہ سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے تو کوئی بات نہیں. خشوع و خضوع ملتا ہے مل جائے، نہیں ملتا کوئی بات نہیں. نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. بات یہ نہیں ہے کہ نماز میں کیا رکھا ہے، نماز میں کیا ملتا ہے، سکون ملتا ہے نہیں ملتا ہے، مشکلیں دور ہوتی ہیں نہیں دور ہوتی ہیں، یہ بات نہیں ہے. ہم نے جوڑ دیا ہے نماز کے ساتھ یہ ساری چیزیں. نماز تو بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس وقت کھڑے ہو جاؤ تو بس کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹھ جاؤ تو بس بیٹھ جاؤ. 5 دفعہ ایک حکم ہے وہ ادا کرنا ہے، کم از کم فرائض بالکل نہ چھوڑا کیجیے. تو یہ چیز آپ ایک نماز سے اندازہ کر لیں. پھر ہم گھر میں کوئی مہمان آ جاتے ہیں، سب سے پہلے حملہ ہم خود اپنی نماز پہ کرتے ہیں. ہم اپنی نماز کے ساتھ تو ایسی کوئی وہ کیا کہنا چاہیے، سوتیلی ماں بھی ایسا سلوک نہیں کرتی ہوگی جو ہم اپنی نماز کے ساتھ کرتے ہیں. کہیں جاتے ہیں تو وہ وہاں پر تو بالکل ہی چھوڑ دیں گے، کوئی آ گیا تو بھی چھوٹ جائیں گی. کچن میں کھڑے ہیں، سحریوں میں لیٹ ہو رہی ہیں نمازیں پہلے. اور میں نے خود دیکھا کہ آپ نے اگر سحری بنا لی ہے، اذان ہوگی، آپ پہلے نماز ادا کر لیں اور اس کے بعد آپ برتن دھو لیں. نہیں، پہلے برتن دھلیں گے، کچن سمیٹیں گے، ورنہ ہمیں اچھا نہیں محسوس ہوتا، گندا لگتا ہے، برا لگتا ہے، مینٹلی اچھا نہیں فیل ہوتا. وہ نماز لیٹ ہو جائے گی. رمضان کے مہینے میں اندازہ کیجئے، پھر افطاریاں ایسی ایسی بن رہی ہیں اور ایسی ایسی ہو رہی ہیں، پیٹ کے اندر ٹھونسی جا رہی ہیں کہ وہ مغرب کا ٹائم کہاں سے کہاں عشاء کے قریب جا کے لگ جاتا ہے. یہ ہے ہمارا رمضان. ہمارا حال دیکھیے. تو یہ چیز بس میں نے صرف ایک مثال دی ہے. آپ کو کوئی شوق ہے، کسی کو سوشل میڈیا کی ایڈکشن ہے، کسی کو جیسے آج کل بچوں کو اپنی کسی گیمز کی ایڈکشن ہوتی ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ نماز کے وقت اسے چھوڑ رہے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ نے نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز پہلے ادا کی تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے پہلے نہیں کیا ان سب چیزوں کے پیچھے، اچھا میں پڑھتی ہوں، اچھا میں دیکھتی ہوں، پھر یہ غلط ہو رہا ہے. پھر آپ کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. پھر ہم اس حدیث کے مطابق، ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، جب تک کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین، اپنی اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. تو یہ آپ قدم قدم پر دیکھ سکتی ہیں، قدم قدم پر، صبح سے لے کر رات تک. آپ کوئی کام کرنے لگے تو آپ دیکھ لیں اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، یا اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کا کسی اور کام کا وقت یا پریفرنس، اس کی پرائیورٹی تو نہیں ہونی چاہیے. تو بس قدم قدم پہ آپ دیکھ لیں، آپ کو اس کا جواب اپنے اندر سے خود ہی مل جائے گا. اور ہم بعض دفعہ برا بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم کمزور ہوتے ہیں، انسان ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، دیکھیں انسان ہے، کمزور پڑتے رہیں گے، گرتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں واپس آ جائیں، جڑے رہیں. تھوڑا بہت کبھی ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ کے پھر واپس آنے کی کوشش کرتے رہیں. جس دن آپ نے کوشش چھوڑ دی نا، وہ دن پریشانی کا ہے. باقی تو آپ ہوتا رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا ہفتہ بلکہ سارا دن بھی اگر کوئی ایک کسی کو لگتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے مطابق آج گزارا ہے اور ان کی پسند کا کے مطابق صبح سے رات تک ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا، اور میں نے یہ، تو پھر بھی ہمیں اس چیز کا کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں قبول کیا یا نہیں، اور جو ہمیں لگ رہا ہے پتہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق ہے یا نہیں.
تو زیادہ اس میں پینک ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن سیریس ہونے کی ضرورت ہے، سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کام کریں تو دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں ہے نا کہ وہ سب سے بڑھ کے محبوب ہو جائیں، کیوں محبوب ہو جائیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ہی تو پیغام وہ پہنچا رہے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، وہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا وہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے، تو ان سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت، ان کی جو ہم فالو کریں گے، اور وہ سب سے بڑھ کر ہمارے ہر کام میں ہمیں یہ سوچنا ہے اس میں حدیث میں کیا کہا گیا ہے، سنت کیا کہتی ہے۔ تو جب یہ اس طرح سے چلیں گے تو ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی یہ ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی اگر محبت چاہیے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی ہوگی، اتباع بھی کرنی ہوگی۔ یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ اطاعت ہوتی ہے کسی حکم کو ماننا، اتباع ہوتی ہے کہ جو اب حکم نہیں بھی ہے اور کوئی کچھ ویسے ہی کچھ کر رہا ہے تو اس کو فالو کرنا، اس کے فٹ سٹیپس پہ چلنا، اس کی پیروی کرنا۔ اس میں حکم ہے تو بھی، نہیں ہے تو بھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبح شام کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، جاگتے ہوئے سب سے پہلے کیا کرتے تھے، اور چلتے کیسے تھے، ان کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے تھا، کھانا کیسے کھاتے تھے، تو ڈیلنگ کیسی تھی قدم قدم پہ۔ یہ جو جب ہم ان کو فالو کریں گے نا، اس میں بہت ساری چیزیں حکم کے درجے پہ نہیں ہے، یہ اتباع کے درجے میں آتی ہے کہ ان کے فٹ سٹیپس پہ چلنا۔ تو اور یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ حکم میں تو حکم ہو گئے، فرائض آ گئے، عبادات آ گئی، حلال حرام صحیح غلط حکم ہو گئے، لیکن یہ کافی نیا ہوا۔ مزید اللہ تعالیٰ کا قرب اور محبت چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، ان کے فٹ سٹیپس پہ چلنا۔ جیسا میں اکثر ذکر کرتی ہوں کہ کچھ صحابہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، انہوں نے وہ جب بھی کبھی کوئی حدیث بیان کرتے تھے، تو جیسے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے سنا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے تھے۔ اب جب وہ حدیث بیان کریں گے صحابی، وہ اسی طرح مسکرائیں گے۔ ایک نے جب سنا تھا حدیث بیان کرتے ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتا مبارک کے اوپر والے ایک دو بٹن کھلے ہوں گے۔ اب جب وہ حدیث بیان کریں گے، یا کوئی ایک صحابی نے تو ساری زندگی پھر اسی طرح اپنے کرتے کے بٹن، جس طرح پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ساری زندگی اسی طرح گزار دی۔ تو یہ تو اپنی اپنی محبت کا پھر درجہ ہے نا، کہ کون کتنا اتباع کرنا چاہے گا، کون کتنا فالو کرنا چاہے گا۔ کوئی جتنا فالو کرے گا، جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی جائے گی، اتنی اللہ تعالیٰ سے محبت اور قرب بڑھتا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز، یہ اب آپ نے جائزہ لینا ہے کہ یہ ایک منافقین کا، یہ کیا نام دیکھیں اس کا کہ پیچھے کیا نام لیا گیا، رئیس المنافقین۔ ٹھیک ہے؟ منافقوں کا یہ سردار تھا، اس کا بیٹا، کتنے خالص مومن تھے، اپنے باپ کے لیے کھڑے ہو گئے، اور یہ ایک دفعہ نہیں، اس سے ایک دفعہ سے زیادہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت کے تحت، کیونکہ یہ ایسا شخص تھا، تھوڑا دیکھنا پڑتا تھا نا کہ اگر اس کو کچھ اس طرح سے حکم دیا جاتا تو کچھ اختلافات ایسے جنم لے سکتے تھے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حکمت کے تحت لے کر چلنی ہوتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے وقت آنے پر ان کو کرنا ہوتا ہے۔ واللہ، جب تک یہ ان کے بیٹے، یہ اس کے بیٹے کہہ رہے ہیں عبداللہ بن ابی، کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہیں دیں گے، تم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ وہ عزیز ہے، تم ذلیل ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے کہلوا بھیجا کہ اجازت دے دو، چنانچہ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت سے یہ فتنہ یہاں پر رک گیا، ختم ہو گیا۔ واقعہ افک اب دیکھتے ہیں۔ یہ بھی غزوہ جو بنو مستلق ہے، ویسے تو بڑا نارمل سا رہا، جس طرح پلان کیا تھا ویسے ہوا، کچھ نہیں، بس یہ دو واقعات ایسے تھے جن کا قرآن مجید میں بھی ذکر آیا، جو بہت اہم تھے۔ ان دونوں کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا۔ اس واقعے میں کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی غزوہ سے جب واپسی میں مدینہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ٹھیک ہے؟ بنو مستلق سے واپس آ رہے ہیں تو مدینہ کے قریب ایک جگہ سٹے کیا، پھر رات ہی کو کوچ کا اعلان کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ تھی۔ ہر غزوہ میں کوئی نہ کوئی زوجہ ساتھ ہوتی تھی، وہ ان کا وہ قرعہ ڈالا جاتا تھا، جس کا بھی نام آتا تھا، وہ ساتھ تھی اس میں۔
ضرورت کے لیے نکلی، واپس آ کر سینہ ٹٹولا تو ہار غائب تھا. یہ اپنی بہن سے ادھار لے کر گئی تھی ہار. لہٰذا جب جہاں غائب ہوا تھا وہ وہیں تلاش کرنے واپس چلی گئی. ان کو مل گیا، لیکن اس دوران لشکر چل پڑا. اور آپ کا جو ہودج تھا نا، جس کے اندر یہ خواتین بیٹھتی تھی اور پردے والا ہوتا تھا، وہ یہ سمجھتے ہوئے اس کو اونٹ پر لاد دیا گیا کہ آپ اس میں موجود ہیں. کیونکہ اس وقت حضرت عائشہ بڑی وہ کم عمر سلیم سی ہوتی تھی، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اندر ہیں یا نہیں. چونکہ ہودج اٹھانے والی ایک جماعت تھی اور حضرت عائشہ ابھی ہلکی پھلکی تھی، اس لیے اس کے ہلکے پن پر یہ لوگوں نے وہ چونکے نہیں. ان کو لگا کہ جب وہ لے کے گئے ہوں گے، اٹھا کے پہلی بار رکھا ہوگا حضرت عائشہ کے ساتھ، تب بھی اسی طرح اتنا ہی وزن ہوگا، تو ان کو نہیں محسوس ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس آئیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. وہ وہیں بیٹھ گئی. یہ ان کی حکمت تھی. تو ایک آزمائش تو آنی تھی، تو لیکن دیکھیں ان کی حکمت میں وہ وہیں بیٹھ گئی کہ لوگ انہیں جب نہیں پائیں گے تو وہ واپس ضرور آئیں گے، تو اسی جگہ پر آئیں گے تو یہی میں ان کو مل جاؤں گی. پھر ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئی. ادھر ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل تھے جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے. ہر جب بھی غزوہ ہوتا تھا یا ایسے کسی موقع کے بعد ایک صحابی کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ جب یہ لوگ آگے چلے جائیں گے نا سارے، تو پیچھے وہ تھوڑے دیر کے بعد آئیں گے اور پیچھے کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہے، کوئی اور معاملہ، وہ دیکھ کر آئیں گے. اب یہ مینجمنٹ دیکھتے جائیں. لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مینجمنٹ پہ بات کی تھی کہ کہیں جانے سے پہلے کس طرح ٹیم مینج کرتے تھے، کس کو کون سا کام دینا ہے، پیچھے مدینہ کس کے حوالے کرنا ہے. اور یہ دیکھیں وہاں پہنچ کے بھی پورا مینجمنٹ کس طرح سے، کون پہلے آگے جائے گا، کون بعد میں. پھر سب جب چلے جائیں گے پیچھے ایک صحابی کون رکیں گے، وہ بعد میں آئیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ کتنا کچھ ہے ان کی ذات میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے. تو وہ جو صحابی تھے وہ پیچھے رہتے تھے تاکہ جو لشکر والوں کی کوئی گری ہوئی چیز اگر ملے تو اسے اٹھا لیں. وہ مزید آگے بڑھے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا ڈھانچہ دیکھا. قریب پہنچے تو پہچان گئے کہ حضرت عائشہ ہیں، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ انہیں دیکھ چکے تھے. اب دیکھیں انہوں نے کتنے خوبصورت طریقے سے، چونکہ وہ سو رہی تھی تو انہوں نے تھوڑا سا بلند آواز میں یہ بولے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی. بس اتنا کہا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. ٹھیک ہے، ان کی آواز سن کر، اور وہ دوپٹے سے انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. تو اب انہوں نے، مجھے اتنا یہ پیارا لگتا ہے، دیکھیں یہ گریس ہونی چاہیے مسلمان مرد کی بھی عورت کی بھی. حضرت صفوان نے کوئی بات نہیں کی نہ اس کے علاوہ، جو بس صرف یہ بھی ان کو جگانے کے لیے اور یہ احساس دلانے کے لیے کہ ان کو اندازہ ہو گیا تو اب اس طرح کرے. یہ انہوں نے سواری آگے کر دی. حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی. حضرت صفوان سواری کی نکیل تھامے آگے آگے اب پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے. کوئی بات نہیں کی راستے میں. یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا. اب یہ آزمائش کا وقت شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ لشکر میں آ گئے تو عبداللہ بن ابی نے دیکھ لیا. اب اس نے جو باتیں کی اور اس نے لوگوں کے دلوں میں حضرت عائشہ اور ان صحابی کے بارے میں بدگمانی پیدا کی. اور بہت سارے اس کے تو چلے جو تھے منافقین کا ٹولہ، انہوں نے تو ماننا ہی تھا، انہوں نے زبان کے چسکے اور اس چیز کو انجوائے کرنا ہی تھا. انہیں تو موقع کی تلاش تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پرسنل اٹیک کرنے کی. لیکن افسوس کے ساتھ کہ کچھ مسلمان بھی کمزور پڑ گئے اور انہوں نے کمزوری کا ثبوت دیا، اور وہ بھی اس چیز میں شامل ہو گئے تھے. اس میں سے کافی لوگ تھے، جس میں سے 3 لوگ اینڈ پہ ذکر آئے گا ان کا نام. ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی، وہ بھی کمزوری کا شکار ہو گئے، اور وہ بھی اس بات کو عبداللہ بن ابی کے پروپیگنڈا کو انہوں نے صحیح سمجھا، اور انہوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی. تو ان کو پھر اینڈ پہ کیا سزا ملی وہ ہم آخر میں دیکھیں گے. یہ قرآن مجید میں سورۃ النور میں یہ ساری تفصیلات، یہ حضرت عائشہ کی برات میں جو آیات اتری ہیں وہاں پہ ہمیں تفصیل پتہ چلتی ہے. اور پھر کس طرح سے اسلام میں یہ کہا گیا کہ کوئی کسی پہ الزام لگائے تو گواہ لے کر آئے، نہیں تو الزام لگانے والے کو پھر 80 کوڑے اس کی سزا ملے گی. تو یہ بہت ہی، اسلام جو ہے نا سسٹمیٹیکلی بڑا ہی ایک ڈسپلنڈ دین ہے. کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے اس میں، ہر لحاظ سے سب کی عزتوں کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت.
تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پھر کہ اس نے کس طرح سے یہ حرکت کی، یہ بدتمیزی اور یہ بلکہ کیا کہنا چاہیے، بہت ہی ایک اس سے بڑی بری بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر آپ اس طرح کا کوئی الزام تراشی کریں، اور وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی کسی بھی زوجہ پر اس قسم کی کوئی بات کرنا کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اب وہ سچویشن ایسی تھی کہ وہ جس طرح ان کو آتا ہوا دیکھا تو باقی تو خاموش ہو گئے صحابہ، انہوں نے دیکھا بھی، خاموشی اختیار کی، لیکن یہ نہیں چپ ہوا، اور اس نے لوگوں کے دلوں میں کس طرح سے ان کا ذہن برین واشنگ کی۔ یہ دیکھ کر اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی کو نفاق اور حسد کے کرب سے ٹھنڈی سانس لینے کا موقع ملا۔ بہت بڑی آزمائش تھی جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کی سب سے محبوب بیوی، اور بلکہ دیکھا جائے تو انہیں سب سے زیادہ محبت جو ایک موقع پر انہوں نے کسی صحابی کے سوال کے جواب میں بتایا تھا، حضرت عائشہ سے تھی۔ انسان کی آزمائش اس کی سب سے محبوب چیز سے بعض اوقات ہوتی ہے، اور خود کتنی، یہ 1 مہینے کا وقفہ تھا، 1 مہینے کے بعد کہیں جا کر یہ برات کی آیات نازل ہوئی۔ تو یہ آزمائش تھی بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی۔ حضرت عائشہ کا یہ تھا کہ انہیں اس 1 ماہ میں پتہ ہی نہیں چلا، وہ جب واپس آئی ہیں نا غزوہ سے تو وہ بیمار پڑ گئی، وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلی، انہیں نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ بعد میں کہیں اینڈ پہ جا کے وہ ایک رات جب باہر نکلی ہیں یہ حاجت کے لیے، تو ان کے ساتھ ایک خاتون تھی، تو وہ ابھی اس کا واقعہ آئے گا کہ اس خاتون نے کس طرح اپنے بیٹے کو اس کے منہ سے گالی نکل گئی، تو پوچھا حضرت عائشہ نے، تو پھر اس خاتون نے بتایا کہ یہ مدینہ میں یہ باتیں آپ کے خلاف ہو رہی ہیں۔ وہ اتنی پریشان، وہ پھر آئی ہیں اور واپس اپنے انہوں نے اپنا والدین کی طرف شفٹ ہو گئی ہیں، اور پھر اتنا روئی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ بہت آزمائش کا وقت تھا ان سب کے لیے، پورے حضرت عائشہ کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت عائشہ کی فیملی کے لیے۔ اس میں بہت لوگوں کے چہرے سامنے آئے کہ کون کیسا ہے، کیسا سوچتا ہے۔ آپ دیکھیں آزمائش صرف اس بندے، اس شخص کی نہیں ہوتی جسے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اور بھی بڑے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ فرض کریں اگر کسی پر بیماری آ گئی ہے تو بیماری کی تکلیف اگر اسے ہے تو اس کے ساتھ باقی بھی کی بھی آزمائش ہے کہ کون اس کا ساتھ دیتا ہے، کون چھوڑ جاتا ہے۔ کسی کا برا وقت آ گیا ہے، کوئی بھی فائنینشلی، تو اب اس کی تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ والوں کی بھی ہے، کون اس کا ساتھ دیتا ہے، کون چھوڑ جاتا ہے، کون کیسا اس کے بارے میں سوچتا ہے، سب سامنے آ جاتا ہے۔ تو آزمائش ہوتی ہی ہے کہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے۔ یہ فتنے کا ایک یہ مطلب ہے، جس طرح وہ سونا اس کو نا، اس کو کھرا کیا جاتا ہے آگ میں ڈال کر۔ اچھا جی، فتنے کا تو لفظ بہت ملٹی میننگ ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں، اس میں ایک معنی آزمائش ہے۔ اب دیکھیے، اس نے جھوٹ اور بہتان کے طور پر دونوں کے خلاف نعوذ باللہ بدکاری کی تہمت تراشی، پھر اس میں رنگ بھرنا، پھیلانا، بڑھانا اور ادھیڑنا، بننا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھی بھی اسی کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے، اور جب مدینہ آئے، یعنی کہ مدینہ آنے سے پہلے ہی دیکھ لیں کہ اس نے اس کا خوب خوب پروپیگنڈا کیا، یہاں تک کہ بہت سارے اہل ایمان بھی دھوکے میں آ گئے۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ آ کر بیمار پڑ گئیں، بیماری نے تقریباً 1 مہینہ طول پکڑا، اور اب مدینہ تو تہمت تراشوں کے پروپیگنڈے سے گونج رہا تھا، لیکن حضرت عائشہ کو کچھ خبر نہیں تھی۔ بس انہیں یہ بات کھٹکتی تھی کہ وہ اپنی بیماری کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلے خاص مہربانی دیکھا کرتی تھی، اب وہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ چیز انہیں تھوڑا پریشان کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر سلام کرتے اور یہ پوچھ کر واپس ہو جاتے کہ یہ کیسی ہیں، بیٹھتے نہیں تھے۔ پھر اس پورے عرصے میں آپ خاموش رہے، کوئی بات نہیں کی، لیکن کتنی تکلیف ہوئی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ دیکھیں یہاں سے وہ لوگ بھی اندازہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض دفعہ یہ اس درجے پہ لے کے جاتے ہیں کہ غیب کا علم جانتے تھے۔ اب ہم اس سیرت کی کتاب میں ہم نے کتنے واقعات ایسے پڑھے ہیں۔ ہم نے جو پیچھے ایک جو کنویں پہ واقعہ ہوا تھا، 10 صحابہ شہید کر دیے گئے، کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو ان کو کیوں بھیجتے ادھر؟ اور یہ اگر غیب کا علم ہوتا تو کیا یہ اتنی تکلیف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھاتے؟ کسی آدمی مرد کے لیے یہ بڑی تکلیف کا لمحہ ہوتا ہے، اور یہ تو اتنی پیاری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ اس سے بہترین مثال کوئی ہسبینڈ کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ تو
یہ پھر اس پورے عرصے میں آپ خاموش رہے، کوئی بات نہیں کی، لیکن جب لمبے عرصے تک وہی نہ آئی تو آپ نے پھر اپنے خاص اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاروں اشاروں میں مشورہ دیا کہ حضرت عائشہ سے آپ علیحدگی اختیار کر لیں، لیکن حضرت اسامہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، برقرار رکھیں، حضرت عائشہ جو ہے کھرا سونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر اس شخص سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی جس کی جو تکلیفیں یہ اس طرح سے دے رہا تھا، پرسنل اٹیک کر رہا تھا، بدگمانیاں پیدا کر رہا تھا، بہتان تراشی کر رہا تھا، یہ عبداللہ بن ابی۔ اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا۔ اس پر اوس کے سردار نے، یہ عبداللہ بن ابی تو جو تھا نا یہ خزرج کا تھا، اس پر اوس کے سردار نے خواہش ظاہر کی کہ اسے قتل کر دیں، لیکن جو خزرج کے سردار تھے نا وہ ان پر یہ حمیت غالب آ گئی کہ کیونکہ عبداللہ بن ابی اسی قبیلے سے تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں قبیلے بھڑک اٹھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سچویشن دیکھی کہ آگے اتنی پریشانی، اوپر سے یہ انصار کے دو بڑے قبیلے جب لڑائی، تو وہ وہیں پہ انہوں نے انہیں خاموش کر کے تو اس چیز کو بھی ختم کر دیا، یعنی کہ روک دیا۔ جو ان سے مدد چاہ رہے تھے اس عبداللہ بن ابی کے سلسلے میں، وہ یہ سچویشن ایسی ہو گئی کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اب ہم انہیں دیکھتے ہیں، بیماری سے اٹھ چکی تو ایک رات کو قضائے حاجت کے لیے نکلی، ساتھ میں یہ مستح بھی تھیں، وہ چادر میں پھسلی تو یہ اپنے بیٹے مستح کو بد دعا دی، یہ بھی صحابی تھے، حضرت عائشہ نے انہیں ٹوکا تو انہوں نے سارا قصہ کہہ سنایا اور بتایا کس طرح کہ ان کا بیٹا بھی نا یہی بات کہتا ہے۔ حضرت عائشہ نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والدین کے پاس چلی گئی، اور جب یقینی طور سے بات کا علم ہو گیا تو رونے لگی، خوب روئی، 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزارا، اس دوران نیند نہ آئی، نہ ہی آنسوں کی جھڑی رکی۔ انہیں اور ان کے والدین کو محسوس ہوتا تھا کہ روتے روتے جو کلیجہ شک ہو جائے گا۔ اچھا دیکھیں، یہ تو ایک آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونی تھی، اور اس میں سب کی بعد میں آزمائش میں اگر انسان صبر اور خاموشی اختیار کرے تو وہ اس کے حق میں جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھے، توکل رکھے، بھروسہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہ ہی کوئی مجھے فائدہ پہنچ سکتا ہے، نہ ہی کوئی نقصان، اور اچھے وقت کا انتظار کرے تو اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتے ہیں، اور بہت فائدے، حکمتیں، مصلحتیں چھپی ہوتی ہیں۔ ہم نا بے صبرے ہو جاتے ہیں، جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کبھی ہم لوگوں کی شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہم اللہ تعالیٰ سے ان کی شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، تو ہم عام طور پہ ہم آزمائش میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو ابھی تو دیکھیں، دوسری رات کی صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، بیٹھ کر خطبہ پڑھا، پھر یہ فرمایا، اے عائشہ، اچھا یہاں میں یہ ذکر کر رہی تھی کہ یہ آزمائش تھی ان کی، بڑے لوگوں کی بڑی آزمائشیں، تو لیکن عام طور پہ ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کوئی بھی ایسا سچویشن، ایسا معاملہ، اس طرح سے اکیلے میں سفر کرنا، کسی سے کانٹیکٹ کرنا، یا گھر پہ کوئی ہسبینڈ نہیں ہے اور کسی کو اس طرح کسی کا آنا جانا، کسی سے بھی رابطہ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، چاہے ہم بھی برا نہیں سوچ رہے، چاہے سامنے والا ہم سے بھی اچھا ہے، لیکن لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ اب آپ کسی کو کلیریفیکیشن نہیں دے سکتے، تو ایسی سچویشن سے سمجھدار عورت کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے بتایا نا یہ ایک معاملہ اور ہے، میں آپ لوگوں کے اور اپنے سیکھنے کی بات اس میں شیئر کر رہی ہوں۔ ایسی ہر سچویشن سے اوائڈ کیجیے۔ ہمارے ہاں اکثر جیسے یہ دیور بھابھی کے اکثر رشتے دیکھے گئے ہیں، ان میں بہت فرینکنس شروع ہو جاتی ہے، بعض دفعہ غلط نوعیت کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں اگر اچھی بھی ہے، وہ اپنی ماں کی جگہ بھی سمجھ رہا ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، جس چیز سے حدیث میں منع فرمایا گیا، وہ نہیں، ہمیں اس حد سے آگے بڑھنا، ہمیں فرینکنس، خوش گپیاں، گوسپ یہ نہیں کرنا، اس کا بعض دفعہ یہ غلط، کیونکہ شیطان تو بالکل ہمارے ساتھ ہے نا، کبھی بھی، اور عورت چاہے اس طرح نہ سوچے، بعض اوقات مرد کبھی ایسے رشتوں کے بارے میں بھی وہ غلط سوچ جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی حفاظت کی ہے، تو ان رشتوں میں بڑی سمجھداری سے لے کر چلیں۔ پھر یہ جو سالی کا اور یہ جو ان کے بہنوئی کا رشتہ ہوتا ہے، بہت سمجھداری سے ان کو ہینڈل کیا کریں، پتہ بھی نہیں چلتا، ہم بعض دفعہ ہماری طرف سے نہیں ہوتا، دوسرے کی طرف سے وہ غلط سمجھ لیتے ہیں، یا ان کے دل میں شیطان غلط خیالات لے آتا ہے،
تو بہت سمجھداری سے ایسے رشتوں میں حکمت کے ساتھ ڈیلنگ کیا کریں. اکیلے میں نہیں بیٹھیں، نہیں گوسپ کریں. کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرنی ہے تو ہسبینڈ کے سامنے بیٹھ کے بات کریں، بچوں کے سامنے بیٹھ کے بات کریں. کوئی ہو اس طرح سے. پھر بازار بھی جائیں، وہاں پہ بھی کسی اکیلے دکاندار سے اس طرح سے اگر آپ اکیلی ہیں ڈیل نہ کریں. کسی رشتہ دار سے، جاب پہ، کہیں پر بھی آپ ہے نا، آپ نے ایسا کوئی موقع سچویشن کریٹ نہیں ہونے دینی. جو مسلمان عورت ہوتی ہے نا وہ بڑی باشعور ہوتی ہے، ہوش میں ہوتی ہے، کانشیس اور الرٹ رہتی ہے. وہ یہ نہیں ہے. ایک سیکنڈ. جی. وہ اس طرح سے نہیں ہے. دیکھیں معصوم ہونا ایک اور چیز ہے. معصومیت کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو دوسرے کی چالاکیاں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، سازشیں سمجھ نہیں آ رہی. کوئی بات نہیں. آپ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، بس آپ کا یقین ہے، آپ کا ایمان ہے، تو آپ دنیا کے سب سے سمجھدار انسان ہیں، جس کو یہ پتا ہے کہ مجھے اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دینا، اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھ لیں گے. ہر ایک کو جواب دینے کی، اس کی چالاکیاں اور سازشیں سمجھنے کی نہ ہمارے پاس ٹائم ہونا چاہیے نہ ضرورت. لیکن یہ معصومیت نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ جو بچیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ پھر اپنے کزنس کے ساتھ بعض اوقات وہ فرینکنس ہوتی ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے. وہ فرینکلی بیٹھے ہیں، گوسپ کر رہے ہیں، اکیلے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں غلط ہیں. تو آپ نے، میں نے یہ سچویشن کریٹ نہیں ہونے دینی ہے. ہم نے پوری کوشش کرنی ہے، بہت سمجھداری سے، حکمت سے ان معاملات کو لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب لیکن پھر اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے خوب مدد مانگنی چاہیے. لیکن سب سے پہلے میں پھر کہوں گی کہ آپ کی طرف سے اور میری طرف سے بہت حکمت، قدم قدم پر. بڑے نا، یہ جو زندگی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک دفعہ اچھا پرفارم کر دیا تو اب سکون ہو گیا. میں نے ایک کورس کر لیا، اب سکون ہو گیا. میں پڑھانے لگ گئی ہوں، اب سکون ہو گیا. اب یہ ادارہ بن گیا ہے، اب مجھے سکون ہو گیا. اب یہ چل رہا ہے ادارہ، اب سکون ہو گیا. نہیں. یہ جو ہماری زندگی ہے، ایک مسلمان کی زندگی ہے، ایک مومن کی زندگی ہے، یہ ایک ایک لمحہ، یہ جہاد کی زندگی ہے، یہ آزمائش کی زندگی ہے، یہ سٹرگل کی زندگی ہے. اس میں آپ کو، یہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو آبزرو کریں. اس میں آرام نہیں ہے. جب کوئی دین کے راستے میں نکلتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، تو یہ اس میں آرام نہیں ہے. اس میں آپ ایک کام کریں گے، فری ہوں گے، دوسرا کام، سب کام ٹھیک چل رہے ہیں، کہیں اور سے آزمائش آ جائے گی. بیٹھے بیٹھے اچانک سے کوئی ایشو کریٹ ہو جائے گا، کوئی بھی بات اس طرح سے سر اٹھا لے گی، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. یہی زندگی ہے ایک مومن کی زندگی. ہر وقت کبھی. اور یہ چیزیں کیا ہیں، کیوں ہیں؟ یہ ہماری بعض دفعہ اصلاح کرنے کے لیے، بعض دفعہ ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے، ہمیں الرٹ کرنے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اس میں بہت کچھ ہمیں سکھایا جا رہا ہوتا ہے، ہمارے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن ایک سب سے سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھ لے. خود غلطی کی، خود اپنے اوپر وہ تکلیف اٹھائی اور پھر سیکھا، تو وہ اتنی سمجھداری نہ ہوئی. ہاں، یہ پھر بھی اچھی بات ہے، ایک غلطی کی دوبارہ کبھی نہ کیجیے. جو بار بار کرتا ہے نا وہ پھر ڈیزرو کرتا ہے، پھر اس کو اسلام بھی پسند نہیں کرتا اس چیز کو. لیکن سب سے زیادہ سمجھدار، اگر آپ سمجھداری کی پیک دیکھنا چاہتے ہیں، بلندی، وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھے کہ فلاں سے یہ غلطی ہوئی ہے. تانا نہیں دینا، نہ اسے حقیر سمجھنا ہے، نہ اسے گناہ گار سمجھنا ہے، خود یہ غلطی نہیں کرنی. تو پلیز برائے مہربانی آپ اپنے بچوں اور بچیوں پہ نظر رکھیں، ان کا خیال رکھیں. ان کی طرف سے پہل نہیں، آپ کی طرف سے یہ غلطی ہوگی اگر آپ نوٹ کر رہی ہیں اور آپ روک نہیں رہی ہیں. یہ کوئی ماڈرنزم، لبرلزم یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس چیز کے آپ، اچھا، اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام ایک بیکورڈ دین ہے، یہ کیا ہے، اسی سے روک رہا ہے، آپ یہ کام کر کے دیکھ لیں. کوئی ایسا کام آپ کر کے دیکھ لیں جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، آپ کو اس کام کا انجام کبھی اچھا نہیں ملے گا. آپ کو بے چینی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی درجے میں. آپ کر کے دیکھ لیں. اگر کوئی انسان ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے کیوں روکا ہے، لاجک کیا ہے، آپ وہ کام ایک دفعہ کر لیں. اگر کسی ایسی حرام چیز کو کھانے سے یا پینے سے روکا ہے، آپ وہ کر کے، اگر میں نہیں کہتی اب کریں، جو کر رہے ہیں آپ ان کو آبزرو کر لیں.
کسی چیز سے اگر روکا، آپ ایک دفعہ آپ وہ کر کے دیکھ لیں یا کسی کا سن لیں جس نے کیا ہے، کبھی اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کسی چیز سے نہ منع فرمایا ہے، ہمیں نہ روکا ہے۔ جس چیز کو حرام کہا ہے، جس چیز سے منع فرمایا ہے، جس چیز کے قریب جانے سے بھی روکا ہے، صرف اور صرف ہمارے لیے، خاص طور پر مسلمان عورتوں کی عزتیں اس طرح دین اسلام محفوظ رکھتا ہے۔ تو عورت اتنی گریسفل ہونی چاہیے، مسلمان عورت، کہ اس سے اگلے مرد کی اس طرح سے ہمت نہ ہو کہ وہ آپ سے کسی بھی طرح جلدی سے فرینک ہو جائے، آپ کو کچھ بھی کہہ دے، آپ کو کچھ بھی ٹچ کر لے۔ نہیں، ایک مسلمان عورت بہت گریسفل ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بد اخلاق ہوں، کبھی بھی نہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی قرآن مجید میں ان آیات پہ ہم پہنچیں گے تو آپ سے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اسلام بد اخلاقی پسند نہیں کرتا۔ لہجے میں طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگلے کو کوئی کلو نہ ملے، ہنٹ نہ ملے، لیکن آپ آرام سے نارمل لہجے سے، جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میں ایسے مردوں سے بھی بات کر سکتی ہوں، لیکن ٹو دی پوائنٹ بات کی، نظریں دوسری طرف کر کے کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ آ، انداز کو بہت ہی نرمی سے بات کرنے کا، اور اس طرح سے کوئی بات کرنی ہے بلا وجہ مسکرانا یا نہیں۔ بس کام کی بات کریں، آپ بالکل ڈیل کر سکتی ہیں مردوں سے، صبح سے رات تک کریں، اگر ظاہر ہے بعض معاملات میں جگہوں پہ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا، یہ گھروں میں، اور یہ میں کہہ رہی ہوں، یہ آج ہمارے گھروں میں یہ معاملات ہو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے سکولز میں ہو رہے ہیں، کالجز میں ہو رہے ہیں۔ تو آپ سکول کالج آ کے تو نظر نہیں رکھ سکتے، نہیں روک سکتے، آپ اپنے گھر میں تو رکھیں نظر۔ آپ اس طرح کی بچیوں کو پیار سے، نرمی سے سمجھائیں جب وہ بڑی ہوں۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے، جب میں اور میری کزن، ہم ایج فیلو تھے، ہم بڑے ہو رہے تھے، تو وہ میری خالہ کی بیٹی تھی، تو میری خالہ نے بڑے پیار سے ہمیں ایک دفعہ بتایا تھا، جو مجھے تب اچھا بھی نہیں لگا تھا، سمجھ بھی پوری نہیں آئی تھی، وہ بڑے ہو کے سمجھ آئی تھی، کہ جس گھر میں بیٹا آپ لوگ روز جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے ریلیٹیو تھے، وہ اب ان کے جو بھائی ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں، بلکہ بڑے تھے ماشاءاللہ ہم سے بہت، تو اب آپ بھی بڑی ہو رہی ہیں، تو اس طرح سے جانا، بس اب آپ گھر میں رہیں تو زیادہ اچھا ہے، ان سے اس طرح سے نہ ملے۔ تو اب ان کے ایگزیکٹ الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے، میں تب چھوٹی تھی، 8 9 کی ہوں گی، تو لیکن ان کی بات مجھے جب کبھی یاد آتی ہے تو یہ میرے خیال ہے دل سے دعا نکلتی ہے۔ ایک چیز انہوں نے احساس دلا دیا، وہ چیز جو اس سے پہلے نہ میری والدہ نے مجھ سے اس بارے میں بات کی، نہ ہی مجھے اس کا پتا تھا۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو ہی نہیں، آپ نے اپنے محلے کے بچے بچیوں کو، آپ ٹیچر ہیں تو اسکول کے بچے بچیوں کو کبھی نہ کبھی پیار سے، ان کو، ان کا نا دھیان کبھی نہ کبھی اچھے الفاظ میں، اچھے طریقے سے، ان بچے اتنے معصوم ہیں، واقعی ان کو نہیں پتا کہ اس طرح سے اکٹھے نہیں بیٹھتے ہیں، اکٹھے گپ شپ نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے نمبر شیئر نہیں کرنے ہیں، رات کو باتیں نہیں کرنی ہے، نہیں پتا، یہ چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو یہاں سے بڑھتے بڑھتے یہ بات جو ہے وہ بہت آگے چلی جاتی ہے۔ تو آپ لوگ اپنے بچوں کو پیار سے سمجھائیں، جب آپ ایک دفعہ کہہ دیں گی نا، وہ چاہے ان کو اچھی لگے بری لگے، وہ ان کو یاد رہے گی بات، وہ کانشیس ہو جائیں گے، ان کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کچھ ایسا تھا جو اس سے پہلے ہم نے نہیں سوچا تھا، کسی نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال لی ہے، تو اب تھوڑا سا ڈسٹنس رکھنا ہے۔ ڈسٹنس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، اور ہمارے لیے رکھا ہے، ہمارے بچے بچیوں کے لیے رکھا ہے، خاص طور پہ بچیوں والی ہیں جو مدرز ہیں، آپ اس چیز کا خیال رکھیں۔ بچیوں کے لباس دیکھ کر بڑا دل افسردہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، فیشن ایک پورے لباس کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، بہت پیارا فیشن آپ کر سکتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ بازو، سلیو لیس بازو اور دوپٹے کا نام و نشان نہیں ہے، یہ کون سا فیشن ہے؟ بلکہ اس میں تو مجھے ایک عجیب سی الجھن ہونے لگتی ہے۔ اب فیشن وہ ہے کہ آپ پورے لباس کے ساتھ اسے اتنے گریسفلی آپ نے اس کو سٹچ کیا ہو، اور اس کا ایک سٹائل ہو کہ وہ دیکھنے والے کو اچھا لگ رہا ہو، آپ بھی اس پہ اچھے لگ رہے ہو۔ چلیں اب اس پہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتی۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے بچے بچیوں کو، اور محلے میں بھی کسی کو دیکھیں، آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ بچی، ایک آج کل یہ بڑا ماڈرنزم جی زمانہ ہے، اس میں لبرل ہونا ایک بڑی فخر کی بات سمجھی جاتی ہے، کہ اگر کوئی بڑا کسی چیز سے منع کرتا ہے، آپ اس کو آگے سے فوراً جواب دے دیں گے کہ مائنڈ یور اون بزنس، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ محلے کی آنٹیوں کی طرح کیوں روک رہی ہیں، ٹوک رہی ہیں؟ دیکھیے، محلے کی آنٹیاں، میں ان سے اختلاف کرتی ہوں، لیکن 100 میں سے 100% وہ غلط نہیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کسی بچے کو پیار سے کہہ دیتی ہے بیٹا اسموکنگ نہ کرو، یا بیٹی یہ لباس درست نہیں ہے، ان کا حق نہیں بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی والدہ نہیں آپ کو بتا رہی ہیں، آپ کے والد نہیں روک رہے ہیں، اگر وہ آپ کو بتا رہی ہیں، روک رہی ہیں، تو کیا وہ محلے کی آنٹی اتنی خراب ہو گئی ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔
ہم لوگ نا چیزوں کو بہت غلط طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. تو آپ ایک دفعہ پیار سے محبت سے بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹا یہ اس کو بتا دیں. وہ کبھی نہ کبھی سوچے گا، کبھی نہ کبھی اس غلطی سے رکے گا، آپ کو دعائیں ملیں گی. نہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اجر لکھ لیا ہے، آپ کی اچھی نیت جتنا اپنے بچے کے لیے چاہتے ہیں، بچی کے لیے چاہتے ہیں. اب ان میں نا ڈسٹنس رکھیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ کزنز آپس میں اوور مکس اپ ہو رہے ہیں، ان کی گیدرنگ ہو رہی ہے ماں باپ کے سامنے فون پہ گوسپ. نہیں، یہ بات غلط سائٹ پہ چلی جاتی ہے. کلاس والے اس کے ساتھ ہو رہی ہے ماں باپ کے سامنے. کیا کہاں کیوں ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے؟ کانشیس رہیں، جاگتے رہیں. ٹھیک ہے. چلیے اس ٹاپک کو یہ میں یہاں پہ اس لیے روک رہی ہوں کہ یہ تو اور لوگ تھے، یہ ان کی آزمائشیں، یہ ہمارے سکھانے کے لیے ان کے درجات کی بلندی. ہم نے وہ اپنے طور پہ بہت محتاط رہنا ہے. تو یہ معصومیت عورت کی نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس شخص سے میں نے ملنا ہے، کس سے نہیں، اور کس سے میں. اور اتنے خوش گپیاں میں مارکیٹ میں دیکھتی ہوں، ینگ بچیاں، چھوٹی بچیاں، وہ دکانداروں سے اتنا ہنس ہنس کے وہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اتنی لمبی لمبی کنورسیشن. کوئی تو ان کو روک کے سمجھائے، منع کرے کہ بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے بعض دفعہ بچیاں، یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ وہ اس طرح سے بات چیت کر کے تو ان سے چیزیں سستی میں لے لیتی ہیں. لیکن بیٹا آپ نے اپنا وقت، اپنی مسکراہٹ، آپ نے اتنے سستے میں اپنے آپ کو بیچ دیا. تو یہ چیز سمجھائیں. انشاءاللہ اس پر نا الگ سے لیکچر کریں گے کبھی، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں. ابھی اس ٹاپک کو میں کلوز کرتی ہوں، بہت لمبا ہو رہا ہے، ابھی میرا ٹارگٹ رہتا ہے. یہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات، یعنی کہ یہ پتا چلا ہے، اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا تو اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو. دیکھیے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. یہ رویہ ہونا چاہیے جو ہمارے ہاں نہیں ہے. ہم ذرا سی خبر ملتی ہے اور ہمارے ہاں غیرت کے نام پہ بہن کو، بیٹی کو قتل کر دیا جاتا ہے، پوچھا بھی نہیں جاتا، اس کو واپس آنے کا راستہ بھی نہیں دیا جاتا. کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. اچھا یہاں پہ میں ایک بات کہوں گی. ہمارے ہاں ذرا سا بھی کچھ پتا چلتا ہے نا تو فوراً، آپ کو پتا ایون صرف ہمارے ملک میں، اس دفعہ میں نمبر دیکھ رہی تھی، ایگزیکٹ بھول گئی ہوں، کتنے سو بہنیں، بیٹیاں رجسٹر ہوئی ہیں جو 1 سال کے اندر غیرت کے نام پر انہیں قتل کیا گیا ہے. اور یہ وہ ہیں جن کا پتہ چلا ہے. یہ کے پی کے اور بلوچستان میں تو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ تو رجسٹر بھی نہیں ہوتے ایسے کیسز. ذرا سا شک ہوا، قتل کر کے دبا دیا زمین میں. تو کتنا غلط ہے رویہ ہمارا. کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہیں؟ ہماری غیرت ان سے بڑھ کر ہے؟ تو پوچھیں تو صحیح کہ کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں. سمجھائیں تو صحیح، ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائیں، ہو سکتا ہے وہ واپس آنا چاہیں. کتنی بہنیں، بیٹیاں ہیں جو غلطی کر چکی ہوتی ہیں، وہ واپس آنا چاہتی ہیں اور ہم اپنے دروازے ان کے لیے بند کر دیتے ہیں. یہ پچھلے سے پچھلے سال ایک کراچی کے تھے بھائی صاحب، ان کی بیٹی کا بڑے ٹی وی پہ یہ چلا تھا، میں نام بھول گئی، پتہ نہیں دعا تھا یہ کیا نام تھا اس بیٹی کا. تو ینگ بچی تھی، اسی طرح وہ یہ گیم کھیلتے کھیلتے شاید کسی کے ساتھ انوالو ہو گئی اور گھر سے چلی گئی. مجھے اتنی اچھی لگی ان بھائی صاحب کی یہ بات کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سوسائٹی کیا کہہ رہی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یا مجھے ایسی بیٹی کو چھوڑ دینا چاہیے، خود فیس کرے، میری طرف سے مر گئی ہے آج کے لیے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، بلکہ آئے گی تو میں قتل کروں گا. اس نے ایسا نہیں کیا. ہم نے ان سے سیکھنی ہے یہ چیز. غلطی کس سے نہیں ہوتی. انہوں نے اپنی بچی کو کس طرح فالو کیا اور وہ ان کو یہ پتا چلا کہ وہ کس طرح غلط ہاتھوں میں چلی گئی. ایک تو ہوتا ہے نا صرف اس شخص کی غلطی تھی اور اس نے آگے انکار کر دیا اور واپس بھیج دیا یا کہیں بیچ دیا. یہ پورا گینگ تھا فرض کریں، اور ہوتے ہیں آگے سے آگے، آگے سے آگے، کہیں سے اور چلی جاتی ہیں، بیچ دی جاتی ہیں. تو وہ پورا فالو کیا اس شخص نے اتنا لمبا عرصہ، اور اپنی بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ واپس گھر آئی ہے. تو بہت مجھے اچھا لگا یہ چیز. یہ ہے غیرت کہ میری بیٹی ہے، غلطی ہو گئی ہے، میں اس کو واپس لے کر آؤں گا اس کی اصل جگہ پر. یہ پوچھا بھی نہیں، صرف کسی سے سنا اور گردن اڑا دی، مار دیا، گولی مار دی. پتہ نہیں کسے غیرت کہتے ہیں. نماز چھوڑتے آپ کو غیرت نہیں آتی، سنت پہ عمل کرتے آپ کرتے نہیں ہیں، اور اسے سنتوں کو چھوڑتے تب غیرت نہیں آتی. آپ کو اتنے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، قرآن مجید آپ نے نہیں پڑھا ایک بار بھی، سنت کا اس کا سیرت کا، حدیث کا آپ کو نہیں پتا. اور غیرت کے ایسی ہے کہ کس میں ہوتی ہے غیرت؟ کیا یہ مونچھوں میں غیرت ہے؟ کدھر ہے غیرت؟ آپ کسے کہتے ہیں غیرت؟ کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے؟
تو یہ دیکھیں اتنا خوبصورت انداز ہے. توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. اس وقت حضرت عائشہ کے آنسو تھم گئے. انہوں نے والدین سے کہا کہ جواب دیں، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہیں. وہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کو نہیں پتہ چلا کہ کیا کہیں، خود پریشان بھی تھے. تو حضرت عائشہ نے پھر خود ہی کہا کہ واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے. اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں، آپ لوگ میری بات کو سچ نہیں مانیں گے. اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ میں اس سے پاک ہوں، تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے. اس لیے میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جیسے حضرت یوسف کے والد. یہ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کر رہی تھی. فصبر جمیل، سو صبر ہی بہتر ہے، اور تم لوگ جو کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے. ٹھیک ہے، انہیں یہ چیز تو اچھی لگی کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑا ڈیسیژن نہیں لیا، موقع دیا کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو ایکسیپٹ کر لو. لیکن وہ ہرٹ ہوئی کہ ایک ہوتا نا انسان کو امید ہوتی ہے کہ کم از کم یہ شخص مجھے سمجھے گا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں یا ایسا نہیں کر سکتا ہوں، یہ مجھے اس کو اندازہ ہوگا. لیکن اب جو سچویشن تھی، جو صورتحال تھی، اس میں جس شخص کو، یہ سب اتنے پیارے لوگ ہیں، یہ جو محسوس کر رہے ہیں یہ بولتے جا رہے ہیں، یہ بتاتے جا رہے ہیں. اچھا ایسا ہے تو ایسا کر لیتے ہیں، ایسا کر لو. خیر اب وہیں پر کیا ہوا، حضرت عائشہ نے یہ جب کہا اور پلٹ کر لیٹ گئی، اسی وقت وہی نازل ہوئی. جب وہی کی کیفیت، وہ نزول وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی بات فرمائی وہ یہ فرمائی، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک قرار دیا ہے. اس پر ان کی ماں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھو، یعنی کہ شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، وہ ایک ہوتا نا تھوڑا اللہ تعالیٰ پہ بھی انہیں بہت شکر گزاری اور پیار آ رہا ہوگا، اور تھوڑا لاڈ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھتی، میں تو صرف اللہ کی تعریف کروں گی. اس موقع پر ان کی بارات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں. بعض جگہ اس سے زیادہ بھی بتائی جاتی ہیں، خیر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو یہ یہاں سے شروع ہو کر یہ 20ویں آیت تک جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی جب یہ کریں گے یہ سورہ، میرا بڑا دل ہے، خواہش ہے، اللہ تعالیٰ کبھی توفیق دیں، اس سورہ کا الگ سے کورس کبھی کسی اور موقع پہ، کسی اور سال، کسی رمضان میں پلان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، انہیں خطبہ دیا، اور برات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی تھی ان کی تلاوت فرمائی. اس کے بعد ممبر سے اتر کر خالص مومنین، اچھے مومنوں میں سے جو کمزوری کا شکار ہو گئے، جو دھوکے میں آ گئے تھے، ان میں سے 2 مردوں اور 1 عورت کے متعلق حکم دیا انہیں 80 کوڑے مارے جائیں. اس میں سے حضرت یہ جو حسان تھے نا، حسان بن ثابت، یہ بہت بڑے شاعر تھے اور بہت یہ قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اس موقع پہ بس غلطی سب سے ہو جاتی ہے. اور یہ مستح، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، مستے بن ان کا جو ان کی والدہ کا مستح، میں ان کا نام بعض دفعہ نا میرے منہ زبان پہ صحیح ادائیگی نہیں ہو پاتی. مستے ہے، ٹھیک ہے، یا مستح بھی اسے کہہ لیں، میم کے نیچے زیر ہے، مستح. اور یہ حضرت حمنہ تھی، ان کا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بھی بڑی زبردست صحابیہ تھیں. تو لیکن یہ بس سچویشن ایسی تھی کہ اس میں یہ حضرت حسان، حضرت حمنہ اور یہ حضرت مستے یا مستح، ٹھیک ہے، ان سے غلطی ہو گئی تو ان کے قدم پھسل گئے تھے. انہوں نے بھی تہمت تراشی میں حصہ لیا تھا. باقی رہا اس جھوٹ کا بانی عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، تو انہیں اس دنیا میں سزا تو نہیں دی گئی، لیکن قیامت کے روز اللہ کے حضور جب وہ کھڑے ہوں گے، جہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف وہ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائیں گے. یہاں پہ ایک سیکھنے کی بات ہے، یہ اتنے جلیل القدر صحابہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے صبح شام ان سے، جی جی مستح میں نے، میرے کہا پہلے میں نے مستح بولا ہے، ابھی پڑھاتے پڑھاتے اچانک سے بعض دفعہ مجھے پروننسیشن میری زبان سے اکثر مجھے بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میری ذہن کسی اور طرف اتنا چلا جاتا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی ایک دفعہ صحیح کر کے دوبارہ پھر اس طرح سے ہو جاتی ہے. اچھا میں کہیں بھول نہ جاؤں، میں آپ کو شیئر یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ دیکھیں، انہوں نے الزام لگایا، انہیں سزا دی گئی. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟
صبح شام ہم کتنے سکینڈلز ہیں جن کو ڈسکس کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ان کا سکینڈل ہے یا نہیں، ان کا افیئر ہے یا نہیں، ہم اس میں حصہ لیتے ہیں، ہم گوسپ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کالز کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ اس کا یہ ہے اس کا وہ ہے۔ آپ اگر کہیں کالج میں ہیں، کالج میں کسی کے کریکٹر پہ یہ باتیں بہت کامن ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں وہاں پر یہ جو فلاں ہے اس کا اس کے ساتھ ہے، اس کا اس کے ساتھ، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں، ہم نے امیجن بھی نہیں کیا کہ ہم اس برائی میں پورے برابر کے شریک ہو رہے ہوتے ہیں، ہم حصہ لے رہے ہوتے ہیں بھی، ہمیں کیا۔ آپ یہ آیات، آج میرے پاس موقع نہیں ہے، یہ آیات ضرور ایک دفعہ یہ جو ہے نا سورۃ النور کی دیکھیے گا۔ اس ہمیں سے کیا، ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ میرے سامنے کسی مومن یا مومنہ کا، کسی بھی مسلمان کا تذکرہ اس طرح سے کیا جاتا ہے تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس کی طرف ہے، مجھے تو سب ٹھیک لگتا ہے، اور میں کیوں کسی پر رائے دوں، کامنٹ کروں؟ کہ تو کبھی نہ ایسے اس طرح کی باتوں میں چیزوں میں حصہ لیا کریں، نہ اپنے رشتہ داروں کے اگر ہو رہا ہے کہیں ایسا، اور نہ ہی کبھی جن کا ہم جانتے بھی نہیں ہے، یہ جو میڈیا والے ہیں، کوئی بھی ہیں، پالیٹکس ہیں، پالیٹیشینز ہیں، کوئی بھی جتنے بھی ہیں، ہمارا ان سے کیا لینا دینا؟ اور ہم پورا ان کو ڈسکس کرنے کے بعد اس گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا یہ چیز غیبت میں بھی آ رہی ہے، بہتان تراشی میں آ رہی ہے، الزام تراشی میں آ رہی ہے۔ اچھا، اگر ریومر ہے، افواہ ہے، تو بہتان ہے، اور اگر واقعی اس نے ایسا کیا تو غیبت ہے، تو ہمیں کون سے نفلوں کا ثواب ملا، ہمیں کون سا اجر ملا اس چیز کا؟ تو اس چیز کو آپ نے پروموٹ نہیں کرنا۔ کوئی آپ سے اگر بات کر بھی رہا ہے نا، آپ نے بہت پیار سے، حکمت سے، آپ نے یہ نہیں کہنا، یکدم نہیں کہنا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو، تم گناہ گار ہو رہی ہو، غیبت میں مجھے بھی گناہ گار کر رہی ہو، ہم غیبت کر رہے ہیں، ہم الزام لگا رہے ہیں، نہیں، یہ اس طرح نہیں کہنا ہے، اس طرح کا طریقہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے بہت پیار سے، نرمی سے اسے کہنا ہے کہ نہیں، ایسا کرتے ہیں، ہم اسے ڈسکس نہیں کرتے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کا گناہ ملے، تو دفع کرو، پتہ نہیں کیا ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو، غلط ہوگی تو یہ ہوگا، اگر صحیح ہے تو پھر ہم غیبت کا گناہ ہمیں ملے گا، تو دفع ہی کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ کریں گی، دو دفعہ کریں گی، پیار سے، نرمی سے، تیسری دفعہ وہ آپ کی مدر ہیں، سسٹر ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، آپ کی نیبر ہے، ہمسائی ہیں، وہ ذکر کریں گی نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ پھر آپ کے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اب آپ کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو اس معاملے میں بور کرنا شروع کر دیں گے، لوگوں کو آپ بورنگ لگیں گے، وہ آپ کے پاس پھر اس قسم کا انٹرسٹ ڈھونڈنے نہیں آئیں گے۔ جو تو جن میں تو اچھے جراثیم ہوں گے، وہ آپ کی اس بات سے سبق سیکھیں گے، اور وہ سوچیں گے کہ یہ کتنا اچھا سوچ رہی ہے، تو مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے، میں بھی نہیں ایسے کروں گی۔ اور جن کے اندر یہ چیز ہوگی کہ وہ زبان ان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، ان کو زبان کا چسکا ڈیلی ڈوز دینی پڑتی ہے، کھانے میں یا پھر باتیں کرنے میں، وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، وہ آپ سے اوائڈ کریں گے کہ آپ کتنی بورنگ پرسنالٹی ہیں۔ تو اس میں آپ کا بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ آپ نے اب یہ ذہن میں رکھنا ہے، آج جتنی باتیں میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے گھروں میں ہو رہی ہیں، اور پہلے تو گھروں میں ہوتا تھا نا کہ باہر نکل کے ہمسائیوں سے بیٹھ کے، یا کوئی گھر آتا تھا تو ہم کرتے تھے، آج ہم فون پہ کال کر کے یہ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، پڑھانا تو اور بھی بڑا کچھ تھا، لیکن الحمدللہ جو جتنا پڑھا، اللہ کرے کہ ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جی، کسی کا یہ میسج ہے کہ جی بالکل آپ اسے آگے شیئر کر سکتی ہیں، ضرور کیا کریں، ہر لیکچر کو کریں، ہر لیکچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ڈیفرنٹ پوائنٹس اور ہمارے سیکھنے کی باتیں سامنے آتی ہیں، بالکل شیئر کیا کیجیے۔ چلیے جی، یہاں پر مکمل کرتے ہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ عمرہ جو حدیبیہ، صلح حدیبیہ، اب ہم 6 ہجری کی طرف بڑھ گئے ہیں، آہستہ آہستہ ہم، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگا، صلح حدیبیہ کیا تھا، کیسے ہوا تھا، شروع میں کتنا ناپسندیدہ تھا مسلمانوں کے لیے، اور لیکن اس کے بعد اس میں کتنے فائدے ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ فتح مکہ کی طرف، یہ سارا سنیریو اس کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں زندگی میں ناگوار گزرتی ہیں، وہ فیصلے، وہ چیزیں، سچویشن اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن اس میں ہمارے لیے حکمتیں ہوتی ہیں، فائدے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے فائدہ نہیں ہوتا۔ سورۃ البقرہ کی آیت کا ترجمہ بتا رہی ہوں میں آپ کو، یہ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہو سکتا ہے ایک چیز تم پسند کرو، وہ تمہارے لیے وہ فائدے مند نہ ہو، اور یہ میں مفہوم بتا رہی ہوں، اور ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لیے فائدہ ہو، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم
اگلی بار اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے یہاں سے شروع کریں گے. چلیں جی ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں.